ایران اپنے متوقع رہبر معظم سے محروم ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کون تھے؟ ایران کے سرکاری ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور دیگر افراد اتوار کے روز ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ حادثہ اتوار کو صوبہ مشرقی آذربائیجان کے علاقے جلفہ میں اس وقت پیش آیا جب صدر رئیسی آذربائیجان اور ایران کی سرحد پر ایک ڈیم کے افتتاح کے بعد تبریز واپس جا رہے تھے۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر پر ایرانی صدر کے علاوہ ملک کے وزیر خارجہ بھی سوار تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کون ہیں جنہیں ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کے متوقع جانشینوں میں بھی شمار کیا جاتا رہا۔ عدلیہ میں شمولیت اور پراسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات۔ ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہوئے، جہاں شیعہ مسلمانوں کے مقدس ترین مزارات میں سے ایک واقع ہے۔ ان کے والد ایک عالم تھے اور ان کی وفات اس وقت ہوئی جب ابراہیم فقط 5 برس کے تھے۔ شیعہ روایات کے مطابق ان کا سیاہ امامہ ان کے پیغمبر اسلام کی آل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 سال کی عمر میں مقدس شہر قم میں ایک مدرسے میں حصول تعلیم کی غرض سے جانا شروع کیا۔ ایک طالب علم کے طور پر انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا۔ شاہ ایران سن 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے بعد معزول ہو گئے تھے۔ انقلاب کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی اور کئی شہروں میں پراسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ اس دوران وہ آیت اللہ خامنئی کی زیر تربیت بھی تھے، جو سن 1981 میں ایران کے صدر بنے۔ ڈیتھ کمیٹی کا حصہ بھی رہے۔ رئیسی جب تہران میں ڈپٹی پراسیکیوٹر بنے اس وقت وہ صرف 25 سال کے تھے۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے 4 ججوں میں سے ایک کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی، جو 1988 میں قائم ان خفیہ ٹریبونلز کا حصہ تھے جو کہ ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ٹریبونل نے مبینہ طور پر ایسے ہزاروں قیدیوں پر ان کی سیاسی سرگرمیوں کے باعث دوبارہ مقدمات قائم کیے جو پہلے ہی مقید تھے اور سزائیں بھگت رہے تھے۔ ان قیدیوں میں زیادہ تر بائیں بازو کے اپوزیشن گروپ مجاہدین خلق کے ممبر تھے، جنہیں پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن آف ایران PMOIB کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ٹریبونل نے سزائے موت دی ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں، لیکن انسانی حقوق کے گروپوں کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 5000 مردوں اور عورتوں کو پھانسیاں دی گئیں اور ان لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جو انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے رہنما اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ موت کی سزائیں دی گئیں، لیکن وہ تفصیلات اور انفرادی مقدمات کی قانونی حیثیت پر بات نہیں کرتے۔ رئیسی بارہا بڑے پیمانے پر سزائے موت دینے کے معاملے میں اپنے کردار سے انکار کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سزائیں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کے فتوے کی وجہ سے جائز تھیں۔ چند برس قبل ابراہیم رئیسی عدلیہ کے دیگر ارکان اور اس وقت کے نائب سپریم لیڈر آیت اللہ حسین علی منتظری کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی۔ اس میں منتظری کو سزائے موت کو اسلامی جمہوریہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جرم قرار دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ 1 سال بعد منتظری نے خمینی کے نامزد کردہ جانشین کی حیثیت سے اپنا مقام کھو دیا اور خمینی کی وفات پر آیت اللہ خامنئی سپریم لیڈر بن گئے۔ ابراہیم رئیسی 2014 میں ایران کے پراسیکیوٹر جنرل مقرر ہونے سے پہلے تہران کے پراسیکیوٹر، پھر اسٹیٹ انسپیکٹوریٹ آرگنائزیشن کے سربراہ اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 2 سال بعد آیت اللہ خامنئی نے انہیں ایران کی سب سے بڑی اور سب سے اہم مذہبی تنظیموں میں سے ایک آستان قدس رضوی کا نگہبان نامزد کیا تھا۔ یہ تنظیم مشہد میں 8ویں شیعہ امام رضا کے مزار کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ تمام مختلف فلاحی اداروں اور تنظیموں کا انتظام سنبھالتی ہے۔ امریکہ کے مطابق اس تنظیم کا تعمیرات
زراعت، توانائی، ٹیلی کمیونیکیشن اور مالیاتی خدمات میں بڑا حصہ ہے۔ 2017 میں رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر مبصرین کو حیران کر دیا تھا۔ 2017 کے انتخابات میں حسن روحانی، جو ابراہیم کے ایک ساتھی عالم تھے، انہوں نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 57% ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کر لی تھی۔ عدلیہ کے نائب سربراہ کے طور پر رئیسی نے خود کو ایک کرپشن مخالف جنگجو کے طور پر پیش کیا، مگر اس وقت کے صدر نے ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ رئیسی سن 2017 کے الیکشن میں 38% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ اس نقصان نے رئیسی کی شبیہ کو داغدار نہیں کیا اور سن 2019 میں آیت اللہ خامنائی نے انہیں عدلیہ کے سربراہ کے طور پر طاقتور ترین عہدے پر نامزد کیا۔ اگلے ہی ہفتے وہ ماہرین کی اسمبلی کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر بھی منتخب ہوئے، جو کہ 88 رکنی علماء کا ادارہ ہے جو اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے ذمہ دار ہے۔ بحیثیت عدلیہ کے سربراہ رئیسی نے اصلاحات نافذ کی، جس کی وجہ سے ملک میں منشیات سے متعلق جرائم کے لیے سزائے موت پانے اور پھانسی کی سزا پانے والوں کی تعداد میں کمی آئی۔ تاہم ایران اب بھی چین کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو سزائے موت دینے والا ملک ہے۔ عدلیہ نے سیکورٹی سروسز کے ساتھ مل کر دوہری شہریت رکھنے والے ایرانیوں یا غیر ملکی مستقل رہائشیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا۔ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رئیسی پر سن 2019 میں ان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کی بنیاد پر پابندیاں عائد کی اور ان پر الزام عائد کیا کہ وہ ان افراد کو پھانسیوں پر انتظامی نگرانی کرتے ہیں جو مبینہ جرائم کے وقت کم عمر تھے، اور یہ کہ وہ 2009 کے متنازع صدارتی انتخابات کے بعد حزب مخالف کی گرین موومنٹ کی جانب سے احتجاج کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن میں ملوث تھے۔ رئیسی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم باتیں معلوم ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی اہلیہ جمیلہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور ان کی 2 بالغ بیٹیاں ہیں۔ ان کے سسر آیت اللہ احمد علم الہدا ہیں جو مشہد میں نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں۔ 2022 میں ایران کی حکومت کو بڑے پیمانے پر شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زن، زندگی اور آزادی تحریک مہسا امینی نامی خاتون کی اخلاقی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد شروع ہوئی، جس پر درست طریقے سے حجاب نہ پہننے کا الزام تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کے مطابق مہسا امینی کی ہلاکت جسمانی تشدد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ابراہیم رئیسی نے بطور صدر ملک میں احتجاج سے فیصلہ کن طریقے سے نمٹنے کا اعلان کیا تھا اور حکام نے طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ ایران کی جانب سے احتجاجی مظاہروں میں ہلاکتوں کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے ہیں، تاہم اقوام متحدہ کے مطابق 551 مظاہرین سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، جن کی اکثریت گولیاں لگنے سے ہلاک ہوئی۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے 75 افراد ہلاک ہوئے۔ ایران میں 20,000 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا اور 9 نوجوانوں کو موت کی سزا دی گئی، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی مشن کا کہنا ہے کہ یہ سزائیں ایسے مقدمات کی بنیاد پر دی گئیں جن میں تشدد سے اعترافی بیانات حاصل کیے گئے تھے۔ اگرچہ مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا تھا، لیکن ایران میں حکومت اور حجاب قوانین کے خلاف عوامی خیالات پائے جاتے ہیں۔ بہت سی خواتین اور لڑکیاں عوامی مقامات پر سر ڈھانپے بغیر باہر نکلی ہیں اور ان کے اس عمل کو ایرانی پارلیمان اور صدر ابراہیم رئیسی نے نئے قوانین اور کارروائیوں سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ مارچ 2023 میں ابراہیم رئیسی کی حکومت نے پرانے حریف اور خطے کی سنی طاقت سعودی عرب سے حیران کن طور پر اختلافات کو حل کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ 7 سال قبل دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے، تاہم اسی سال اکتوبر میں خطے میں تناؤ ایک بار پھر اس وقت بڑھ گیا جب حماس نے اسرائیل کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی، جس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ میں عسکری مہم کا آغاز کر دیا۔ اسی وقت مشرق وسطی میں ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروہوں بشمول لبنانی حزب اللہ، یمنی حوثی باغی اور شام اور عراق میں موجود مختلف گروپوں نے اسرائیل کے خلاف حملوں میں یہ کہتے ہوئے اضافہ کر دیا تھا کہ وہ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اپریل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ تنازع پورے خطے میں پھیل سکتا ہے جب ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس سے قبل ایک مبینہ اسرائیلی حملے میں شام میں ایرانی سفارتخانے کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر ہلاک ہو گئے تھے۔ ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کے خلاف 300 سے زیادہ ڈرون اور میزائل داغنے کے فیصلے کی حمایت کی تھی، تاہم اسرائیل نے مغربی اتحادیوں اور عرب ممالک کی مدد سے زیادہ تر کو مار گرایا تھا۔ اسرائیل نے ایرانی حملے کے جواب میں
ایک ایرانی فضائی اڈے پر حملہ کیا۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایرانی حملے نے ہماری قوم کے آہنی عزم کو ثابت کر دکھایا ہے۔ اتوار کے دن ہیلی کاپٹر حادثے سے چند گھنٹے قبل ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر فلسطینیوں کے لیے ایرانی حمایت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا فلسطین